सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक जर्मनी का वाक़या आपको बताएँगे और एक पाकिस्तान का। पहले जर्मनी का, कल यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर हैम्बर्ग में था, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था। थोड़ी देर ब्रेक करने के लिए बाहर एक सीट लगी हुई थी, वहाँ पे मैं बैठ गया और मैं देखता रहा, लोग आ जा रहे थे, तो एक बूढ़ी ख़तून वहाँ पे आकर बैठ गई। थोड़ी देर बैठी रही, फिर उसने ही बातचीत का आगाज़ किया। तो मैंने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? तो वो कहने लगी, मैं 83 साल मेरी उम्र है। और फिर बातें शुरू हो गई। तो मुझे वो कहने लगी, आप किस मुल्क से आए हुए हैं? तो मैंने बताया, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, यहाँ पे मुझे भी कोई 38-40 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा कि आप की क्या मसरूफ़ियत है सारा दिन इस उम्र में जाके? कहने लगी कि मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। 2 पेट्रोल स्टेशन थे हमारे और एक कार वॉश सेंटर, जहाँ पे गाड़ियाँ धोते हैं। तो कहती कि हुआ ये कि मेरे ख़ामंद को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक हो गया और फिर मैं और मेरी बेटी रह गए। और बेटी जो थी, वो जो भी पेट्रोल स्टेशन थे और दूसरा बिज़नेस था, उसने वो सँभाल लिया। हमारे पास अपना घर था, 8 कमरों का। और फिर एक दिन ऐसी बुरी खबर आई कि मेरी बेटी को डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर है और वो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकती। लेकिन मेरी बेटी हिम्मत वाली थी। वो कहती 4 साल तक वो इस बीमारी के साथ जंग करती रही और वो कहती थी कि अगर मैं 5 साल निकाल गई तो मैं बच जाऊँगी। और फिर 44 साल की उम्र में कहती कि मेरी बेटी जो थी, उसकी भी वफ़ात हो गई। कहने लगी, फिर मैं रह गई अकेली और अब मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हो गया था कि मैं इस कारोबार को कैसे सँभालूँ। और फिर मैंने दोनों पेट्रोल स्टेशन जो थे, वो भी फ़रोख्त कर दिए और जो वो बता रही थी कि जहाँ गाड़ियाँ धोते हैं, उस स्टेशन को भी मैंने फ़रोख्त कर दिया। कहती 8 कमरों का मेरा घर था और मेरे से वो भी नहीं सँभाला जा रहा। फिर मैंने उसको भी बेच दिया और बेचकर जो भी पैसे थे, वो बड़ा किसी इदारे को दे दिए ताकि उनके काम आ जाए। तो मैंने कहा, अब आप कहाँ रह रही हो? बताने लगी कि एक लड़का हमारे पास काम करता था और अब मैं उसके पास रहती हूँ। उसने एक हिस्सा घर का जो है वो मुझे दिया हुआ है और मेरा ख़्याल भी वो रखता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी उसने इजाज़त ली हुई है कि वो मेरा ख़्याल रखे। मैं उसकी कहानी सुन रहा था और वो भी गपशप लगा के बड़ी खुश हो रही। तो मैंने कहा, सारा दिन अब कैसे गुज़ारती हो? वही सवाल जो मैंने शुरू में किया था। वो कहने लगी कि मैं सुबह निकलती हूँ और मैं नाश्ता भी किसी बेकरी से करती हूँ और उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ दुकानों पे जाती हूँ, जो भी स्टोर है, और वहाँ पे देखती हूँ चीज़ें वग़ैरह। वो बिल्कुल फिट थी वो, 83 साल की थी और ये नहीं कि उसको कोई प्रॉब्लम हो। मैंने कहा, आप बिल्कुल ठीक हो, सेहत ठीक है आपकी? कह रही कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मेरे जो दाँत हैं, इनकी वज़ह से मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है और 1 साल से इसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस तरह मैं सारा दिन गुज़ार के, तो जब दुकानें बंद होने वाली होती हैं, तो मैं यहीं से कोई ना कोई खाना खा के तो घर चली जाती हूँ। मैं घर में नहीं बैठती सारा दिन, सुबह से शाम तक मेरी यही ड्यूटी है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो लोग जर्मनी में रहते हैं, उनको पता है कि ये बसों के और दूसरे वगैरह ट्रेनों के कार्ड वगैरह बन जाते हैं। कई तो 9 बजे के बाद शुरू होते हैं और कई जो है वो सुबह से शुरू हो जाते हैं और कई ऐसे हैं, बूढ़े लोगों के लिए कोई ऐसी सहूलत भी हो सकती है, जिससे वो फ़ायदा भी उठाते हो। ख़ैर, उसके बाद मैं आराम से बैठा हुआ था, तो थोड़ी देर बाद मैं भी घर आ गया
آ کے تو میں نے ایک چیز میرے سامنے سے گزری تو جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، پاکستان کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جائیداد کے لیے بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا۔ میں نے وہ اچھی طرح نظر دوڑائی اس خبر پہ۔ ہوا یہ کہ جو باپ تھا وہ اپنی جائیداد جو تھی وہ بیٹوں کے نام نکال رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب تک میری یہ زندگی ہے اس وقت تک میں کوئی بھی پراپرٹی کسی کے نام نہیں کرواؤں گا۔ پراپرٹی بھی اتنی بڑی نہیں ہوگی، جو چہرے ان کے بتا رہے تھے بیٹوں کے، ہو سکتا ہے کوئی 10-20 مرلے کا کوئی پلاٹ ہو، اب یہ تو نہیں تفصیل بتائی۔ اور پھر باپ کو ہم نے بڑی دفعہ سمجھایا مگر وہ سمجھ نہیں رہا تھا۔ پھر ایک دن کہتا کہ میں غصے میں آ گیا، میں نے وہاں سے ڈنڈا اٹھایا اور میں نے باپ کو مارنا شروع کر دیا۔ میرے دوسرے بھائی نے، یہ 2 بھائیوں کا، یہ 3 بھائیوں کا کارنامہ بتا رہا تھا وہ جو پولیس کی حراست میں تھا۔ اس نے جی ٹانگیں پکڑ کے رکھی اور میں اس وقت تک اپنے باپ کو مارتا رہا جب تک اس کی جان نہیں نکل گئی۔ اور باپ کو قتل کرنے کے بعد پولیس نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ جائیداد ادھر کی ادھر رہ گئی، باپ بھی دنیا سے چلا گیا اور یہ لڑکے اب سزائے موت ہوگی، عمر قید ہوگی، کیا ہوگا، وکیلوں کو دیں گے، کیا کیا کریں گے۔ پاکستان میں رہنے والے میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ جب کسی ہاسپٹل کا یا کچہری کا چکر پڑ جائے تو آپ کے گھر میں پھر میرا خیال ہے کہ کیا کتنا مشکل وقت گزرتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب کون سی غلطی کی ہے۔ جو بات اس میں بتانے والی ہے کہ ایک جرمن عورت جو ہے وہ جو واقعہ سنا رہی ہے، اور ایک ہمارا پاکستان کا جو واقعہ، اب ہم کہتے ہیں جی ہمارا مسلمان ملک ہے، یہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں جرمنی میں کہ یہاں پہ اسلام نہیں ہے، یہ کرسچن لوگ ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو جائیداد باپ نے ظاہر ہے مر جانا تھا، بعد میں بھی انہوں نے تقسیم کرنی تھی، اس نے کون سی ساتھ لے کے چلی جانی، لیکن وہ جائیداد کے لیے انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اور جب یہ پیدا ہوئے ہوں گے اسی باپ نے شاید کوئی لڈو بھی تقسیم کیے ہوں گے، میرے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے۔ آج پاکستان کی حالت یہ بن چکی ہے کہ کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، آئے دن وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے کہ کبھی کوئی ماں کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، کوئی باپ کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، کوئی بہن کو بنا رہا ہے۔ جائیداد ایک ایسی دماغ میں بیٹھ چکی ہے، اور یہ وہی لوگ کرتے جو خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر وہ خود کچھ کرنے کے قابل جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی اتنی وہ نہیں ہوتی کہ باپ کی جائیداد کے اوپر بیٹھے رہے، وہ کہتے ہیں ہم خود محنت کر کے سب کچھ بنا سکتے۔ جو نکمی اولاد ہوتی ہے، جن کا کھانا خراب ہوا ہوتا ہے، وہ پھر یہی دیکھتے ہیں کہ باپ کی جو جائیداد ہے یہ اس سے کھینچ لیں اور پھر بیچتے ہیں۔ کئیوں کو نشہ لگا ہوتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے۔ یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ آج اگر یہ ترقی یافتہ ممالک ہے تو ان لوگوں کی صحت بھی اچھی ہے۔ اب 83 سال کی میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے وہاں کوئی خاتون ہو تو اس کو 2 بندے لے کے جا رہے ہوتے، اور یہ عورت سارا دن اکیلی پھرتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے یہ سر پہ سوار نہیں کیا زیادہ اس پریشانی کو، کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور میں کسی چیز کو، اس نے کہا میں نے اہمیت نہیں دی۔ میں نے سب سے زیادہ اہمیت دی کہ میرے لیے اس وقت کیا بہتر ہے۔ نہ تو میں پیٹرول اسٹیشن سنبھال سکتی تھی، نہ میں دوسرا بزنس، نہ میں وہ 8 کمروں کا گھر سنبھال سکتی تھی۔ مجھے 1-1.5 کمرے کا گھر چاہیے تھا جہاں پہ میں سکون کی زندگی گزار سکتی۔ اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے جس طرح بھی وہ پیسے جہاں بھی استعمال کیے، کسی چیز کا افسوس نہیں۔ تو آج انسانوں میں فرق دیکھے کتنا ہے۔ ایک طرف باپ کو قتل کیا جا رہا ہے، اور وہ جو پولیس والا بار بار اس سے سوال کر رہا تھا، مجھے شرم آ رہی تھی کہ اس کے جوابات سن کر اس بندے کے، کہ کیوں انہوں نے اپنے باپ کے اوپر یہ ظلم کیا۔ کوئی اولاد اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہے؟ کوئی باپ، آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اپنے لیے کوئی ضروریات زندگی کی پوری کر سکے یا نہ کر سکے، مگر اولاد کے لیے وہ ہر صورت میں، آپ نے مختلف سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، بارش ہو رہی ہے، بیٹی ہے اس کو چھتری دی ہوئی ہے، بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے، بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، باپ مشقت کر رہا ہے،
بارش میں بھی سبزی بھی بیچ رہا ہے، ریڑھی بھی لگائی ہوئی ہے، غریب باپ ہے، فکر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کما کے لے جاؤں، فکر یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے بھوکے نہ ہوں۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے گھر لے جاؤں گا تو مجھے خوشی ہوگی، اگر وہ یہ چیز کھائیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، نہ کہ میں اکیلا یہاں بیٹھ کے کھاؤں۔ انسانیت پاکستان میں جس طرح آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، وہاں پہ نہ اولاد کی عزت ہے، نہ ماں باپ کی۔ اب اولاد کی کیا عزت ہے؟ ایسی اولاد کی کیا کرنی ہے؟ ایسی اولاد ہمارے وہاں پہ بڑی دعائیں مانگ کے بچوں کے لیے، جتنے بچے ایک ہو جائے، دو ہو جائے، تین ہو جائے، بیٹے ہو جائے، وہ ہمارا سہارا بنیں گے، اور بعد میں وہ کیا سلوک کرتے۔ یہ کوئی پہلا یا آخری واقعہ نہیں، اس کے بعد بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ دو واقعات آج آپ کے لیے میں لے کے آیا تھا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا صحت ضروری ہے انسان کے لیے یا چیزیں ضروری ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ بوڑھے لوگ جب ہو جاتے ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ میرا ٹائم اچھا گزر جائے، اگر کچھ بنایا بھی ہوتا ہے تو اولاد کے کام ہی آتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔